بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے غوث اعظم کے 11 حروف کی نسبت سے اذان دینے کے 11 مستحب مواقع، یعنی اذان صرف نماز کے لیے ہی نہیں دی جاتی، اور بھی کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں پر اذان دی جا سکتی ہے۔ یہ اذان دینا مستحب ہے، تو جو بھی اس پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ علم دین بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان سیکھیے، اذان کا جواب دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے 11 مواقع ہیں جہاں پر آپ اذان دے سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ اذان دینا مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں۔ جس طرح نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، وہ اسلام کی نشانی ہے، وہ لازمی طور پر کہی جائے گی۔ تو یہ جو اذان ہے یہ اذان مستحب ہے، اس پر عمل کریں گے تو ثواب پائیں گے، نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں۔ البتہ ہر مسلمان کو ثواب کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ان 11 موقعوں پر بھی اذان دے کر ثواب حاصل کیجیے۔ نمبر 1، بچے کے کان میں اذان دینا، جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے بعد ان کے کان میں اذان کہی، تو یہ اذان بچے کے کان میں دی ہے، یہ بھی اذان دینا مستحب ہے۔ نمبر 2، مغموم، یعنی جو پریشان ہے، اس کی حالت غیر ہے، سکون نہیں ہے، تو اس کے بھی کان میں اذان دیں۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، مغموم ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے علی کیا حال ہے، کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو، کان میں اذان کیوں نہیں دلواتے؟ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کہی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پریشانی دور ہو گئی۔ تو پتہ چلا جو مغموم ہو، پریشان ہو، اس کے لیے بھی اذان دیں۔ اذان کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل وہ پریشانی، وہ غم چلا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے راحت اور سکون حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 3، مرگی والے، یعنی جو بیمار ہے، اس پر بھی اذان دیں۔ نمبر 4، غضبناک اور بد مزاج آدمی، اس پر بھی اذان دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اذان کی برکت سے بد مزاجی اور یہ غصہ پن سب چلا جائے گا۔ نمبر 5، بد مزاج جانور کے کان میں، وہاں پر بھی اذان دیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 6، لڑائی کی شدت کے وقت، جب لڑائی زیادہ ہو رہی ہو، گھمسان کی لڑائی ہو، تو فرمایا اس وقت بھی اذان دو۔ اذان کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل لڑائی جو ہے وہ ٹل جائے گی۔ نمبر 7، آتش زدگی کے وقت، یعنی آگ لگنے کے وقت، کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی اذان دیجیے، انشاءاللہ عز و جل اذان کی برکت سے وہ آگ بھی بجھ جائے گی۔ نمبر 8، میت دفن کرنے کے بعد، میت کو جب دفن کرتے ہیں تو اس کے بعد اذان دینا یہ بھی مستحب ہے، اور اذان دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میت کو سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ اذان اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو ذکر کی برکت سے اس کو قبر میں راحت حاصل ہوتی ہے، قبر میں سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نام سن رہا ہے، اس سے سکون حاصل کر رہا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اذان دینے سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سے ایک مقام ہے روحہ، وہاں تک 36 میل کا فاصلہ ہے،
تو فرمایا جب اذان دی جاتی ہے تو یہ شیطان 36 میل تک دور بھاگ جاتا ہے۔ تو جب انسان کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس کے بعد فرشتے آتے ہیں۔ نوادر الاصول للترمذی میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی شیطان آ جاتا ہے۔ جب سوال ہوتے ہیں من ربو کا، آپ کا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، ھذا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ تو اس وقت وہ شیطان وہاں پر آ کے متوجہ کرتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں، یہ تیرا دین ہے غلط ہے، یہ دیکھ یہ تیرے ماں باپ ہیں، انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اس نے یہودیت قبول کر لی تھی، یہ کامیاب ہو چکا ہے، اگر تو اس کے جواب جو میں تجھے کہہ رہا ہوں تو یہودی ہو جا، عیسائی ہو جا۔ تو اس طرح وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اذان دی جاتی ہے، تو اذان دینے کی برکت سے وہ شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ میت قبر کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی صحیح طرح سے ادا کر لیتا ہے۔ تو یہ قبر پر اذان دینا یہ مستحب ہے، فرض واجب بالکل نہیں ہے۔ اگر قبر پر اذان دی جاتی ہے تو یہ ثواب کا کام ہے، اور اگر کوئی نہیں دیتا تو گناہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مستحب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مستحب پر عمل کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اجر و ثواب بھی عطا فرما رہا ہے، میت کے لیے بھی فائدہ ہے، میت کو قبر میں سکون بھی حاصل ہوتا ہے، وہ سوالوں کے جواب بھی صحیح طرح سے دے سکتا ہے، تو اس وجہ سے اذان دینی چاہیے۔ نمبر 9، جن کی سرکشی کے وقت یا کسی پر جن سوار ہو تو اس وقت بھی اذان دیں، انشاءاللہ عز و جل یہ جو صورتحال ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 10، جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت، یعنی جنگل میں آپ چلے گئے ہیں، کسی ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں آپ کو راستے کا پتہ بھی نہیں چل رہا، تو فرمایا آپ اذان دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اذان کی برکت سے آپ کو راستے کا پتہ چل جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنا دے گا، کوئی ایسا بندہ یا کوئی ایسی غیبی چیز حاضر ہو جائے گی جو آپ کو راستہ بتا دے گی، بھی سیدھا راستہ یہی ہے، آپ اس طرف چلے جائیں۔ تو یہ اذان کی برکت سے ہوا ہے۔ اسی طرح نمبر 11، وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے، جیسے بیماریاں وغیرہ ہوگی، اب جیسے کرونا بیماری آئی ہوئی تھی، اس میں دیکھیں ہر جگہ پر اذان دی جاتی تھی، مسجد میں اذان دی جاتی تھی، لوگ گھروں میں اذان دیتے تھے، اپنے گھروں کی چھتوں پر اذان دیتے تھے، باہر اذان دیتے تھے، گھر میں اذان دیتے تھے۔ تو دیکھو اذان کی برکت سے آخر یہ بیماری چلی گئی۔ تو یہ 11 مستحب مواقع ہیں یہاں پر اذان ہم دے سکتے ہیں، اس کا حوالہ بھی آپ یاد فرمائیے، در مختار معاہ رد المحتار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پر یہ مسائل موجود ہیں، یعنی اذان کے 11 مستحب مواقع ہیں جہاں پر اذان آپ دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، بچے کے کان میں، مغموم کے کان میں، مرگی والے اور غضبناک اور بد مزاج آدمی، بد مزاج جانور کے کان میں، لڑائی کی شدت کے وقت، آتش زدگی یعنی آگ لگنے کے وقت، میت دفن کرنے کے بعد، جن کی سرکشی کے وقت، یا جنگل میں راستہ بھول جائیں تب، یہ وبا کے زمانے میں۔ یہ 11 صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو یاد کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔